بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ لوگوں کے ساتھ زندگی ہمیشہ ہی کچھ الگ انداز میں پیش آتی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی کیا یہ زندگی کی آزمائش ہے یا پھر سزا۔ دراصل ہم سے زندگی میں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں آنے والی ہر مصیبت ہمیں سزا کا گمان دیتی ہے۔ ہمارا ضمیر ہمیں ہماری کی گئی ان غلطیوں پر ہر دم ملامت ہی کرتا رہتا ہے۔ دراصل ہماری غلطیوں کا پلڑا ہوتا ہی اتنا بھاری ہے کہ ہمارے پاس سوائے یہ سوچنے کہ یہ مصیبت سزا ہے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا۔ کچھ غلطیاں لاشعور کی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جو ہماری زندگی کی مشکلات میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ جیسا کہتے ہیں نا کہ برے دوست آپ کو کسی ایسی جگہ پہنچا دیتے ہیں کہ آپ خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ بالکل ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ انسان کو ہمیشہ سے اس چیز کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ غلط اور صحیح کا انتخاب خود کرے، مگر کبھی کبھی ہم اگر جاننے کے باوجود بھی اس سمت میں چلے رہتے ہیں اور آخر میں خسارہ ہی ہمارا مقدر بنتا ہے، اور پھر ہم الزام وقت قسمت کو ٹھہرا کر خود کو بری الذمہ قرار دے دیتے ہیں، مگر اندر سے ہم جانتے ہیں کہ قصوروار ہم ہی ہیں۔ ہمیں ہزاروں بار ہمارا وجدان بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دوستی، یہ انتخاب ہمیں نقصان دے گا، تو بھی ہم بس اس آواز کو دبا کر لذتوں کے سفر پر چلتے ہی جاتے ہیں۔ ہمارے ہی غلط انتخاب نے ہمیں اس جہنم میں پہنچایا ہوتا ہے کہ جہاں سے نکلنے کا کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ میری قسمت نے بھی مجھے کچھ ایسے ہی دن دکھائے تھے کہ میں نے موت کی دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ میرے ساتھ کیا ہوا اور کیسے ہوا، کیسے میرے غلط انتخابات نے مجھے موت اور جہنم جیسے دن دکھائے، آئیے میری کہانی پڑھ کر جانتے ہیں۔ میرا نام عالیہ ہے اور میں کراچی کے ایک پوش علاقے میں رہتی ہوں۔ ہم جدی پشتی امیروں میں شمار ہوتے ہیں۔ میرے باپ اور دادا کا خاندانی کاروبار تھا جس کو وہ اپنی محنت سے پاکستان اور بیرون ملک میں پھیلا چکے تھے۔ بیرون ملک کاروبار سنبھالنے کے لیے آئے میرے کچھ کزن اور بھائی شامل تھے۔ ہماری زندگی ان لوگوں جیسی ہے جو سونے کا چمچ ملا کر پیدا ہوتے ہیں۔ ہر طرح کے حالات کا حل ہم پیسوں سے نکال لیا کرتے تھے۔ میرے 2 چچا تھے اور ہم لوگ مل کر ہی رہا کرتے تھے۔ چونکہ پیسے کی ریل پیل تھی تو ہمارے گھر میں کسی قسم کی لڑائی ابھی نہیں ہوتی تھی۔ زندگی میں سکون ہی سکون اور خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ہم سب آپس میں بہت ہی اچھے سے رہا کرتے تھے اور تقریباً ہر سال ہی ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے بیرونی ممالک جایا کرتے تھے۔ امپورٹڈ چیزیں استعمال کرنا اور برانڈ کو لے کر ہم لوگ بہت کانشیس تھے۔ اس وقت کون سا بڑا برانڈ ٹاپ پر جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے اور اس کی کیا ویلیو ہے، اس کے بارے میں ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا تھا۔ میرے کزن اور بھائی جب بھی باہر سے آتے تو ہمارے لیے وہاں کی ہی چیزیں لایا کرتے تھے۔ میری سب کزنز بھی بیرون ملک میں ہی رہائش پذیر تھیں۔ کل ملا کر ہم لوگ بہت ہی آزادانہ اور پر آسائش زندگی گزار رہے تھے۔ ہم لوگ ہر طرح کی روک ٹوک سے آزاد تھے اور مڈل کلاس گھرانے کی طرح ہم سے یہ سوال نہیں پوچھا جاتا تھا کہ کہاں تھے، کیوں گئے اور اس وقت کیوں جا رہے ہو۔ نہ ہی ہم سے پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں سوال و جواب کیے جاتے تھے۔ ہمیں کسی کا ڈر ہی نہیں تھا، اور ایسی آزادی والی زندگی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا تعلق ایک ایلیٹ کلاس سے تھا۔ ہر طرح کی پارٹیز میں جانا ہمارے لیے عام سی بات تھی، اور کسی بھی قسم کا کپڑا زیب تن کرنے سے ہمیں کبھی کسی نے نہیں روکا تھا۔ آئے دن ہم لوگ کسی نہ کسی پارٹی میں جاتے رہتے۔ بیرون ملک ہم جب بھی جاتے تو وہاں جا کے کلبز میں جانا تو جیسے ہمارا معمول بن چکا تھا۔ نیم عریاں لباس پہنے نہ ہمیں شرمندگی ہوا کرتی تھی، نہ ہی ہمیں کسی نے کبھی روکا تھا۔ مشرقی لباس ہم نے صرف کسی معزز انسان کے گھر جانا ہوتا تو تبھی پہن کر جایا کرتے تھے۔ میں پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ گو کہ پڑھنے کا کوئی شوق ہمیں سے کسی کو بھی نہیں تھا، مگر بغیر ڈگری کی کوئی اہمیت ہی نہ ہوتی۔ ہم لوگ سوئے مجبوری یونیورسٹی چلے جایا کرتے، اور ویسے بھی یونیورسٹی میں ہر طرح کی آزادی تو تھی، ہمیں وہاں جانے میں کوئی مشکل درپیش نہیں آتی تھی۔ ہمارے کچھ دوست تھے، وہ بھی ہماری طرح ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ کیمسٹری میچ ہو جانے کی وجہ سے ہماری آپس میں بہت بنا کرتی تھی، اور ہم لوگ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی پلان بنا کر کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے چلے جایا کرتے تھے۔ کبھی ہم ایک گھر پر پوری رات گزار دیا کرتے تو کبھی دوسرے کے گھر پر۔ ہمارے لیے زندگی کا مطلب بس کھانا پینا اور پارٹیز کرنا تھا۔ ہمارے گھر میں دین کا کوئی رواج ہی نہیں تھا، اور نہ ہی کسی نے اس طرف توجہ دی تھی۔ ہم لوگ نام کے ہی مسلمان تھے۔ ہمارے لیے بھی بس یہی بہت تھا کہ کم از کم ہم مسلمان تو تھے۔ اگر کوئی مجھ سے دین کے متعلق کوئی سوال کرتا بھی تو میں اس میں بری طرح فیل ہو جاتی، کیونکہ بچپن میں کہیں ہم نے قرآن پڑھا تھا اور اس کے بعد یاد نہیں کہ کبھی کسی نے توجہ بھی دی ہو، اور نہ ہی ہمارا دھیان اس جانب گیا۔ ہمارے اندر تو مسلمانوں والی کوئی حرکت ہی نہیں تھی۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ، ان سب اسلام کے ستونوں سے ہم لوگ بہت دور تھے۔ ہمیں کبھی ان چیزوں کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔
دادا جان کبھی دکھاوے کے لیے لوگوں کو زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے، مگر ان کے ساتھ ان کا رویہ صرف کیمرے میں نظر آنے کے لیے ہی اچھا ہوتا، اور جیسے ہی کیمرہ ہٹتا تو ان کا اصل روپ سامنے آ جاتا اور وہ ان سے انتہائی برے طریقے سے بات کرتے اور ان سب کو دھتکار کر اپنے در سے بے مراد واپس بھیج دیا کرتے۔ مجھے کبھی کبھی دادا کی حرکت بہت بری لگا کرتی تھی کہ وہ اگر انہیں خیرات اور زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے تو وہ بلاتے ہی کیوں ہیں انہیں۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ میں ان سے سوال پوچھ کہ کیا یہ سب کرنے سے ان کی انا کو تسکین ملتی ہے، مگر ان کا رعب اور دبدبا اتنا تھا کہ میں سوال کرنے کی ہمت جمع نہیں کر پاتی تھی، اور دوسرا ہمیں ایک دوسرے کی زندگی میں دخل اندازی کی اجازت ہی نہیں دی گئی تھی۔ میں نے ان سے کبھی سوال جواب نہیں کیے تھے۔ میرے اندر شاید کوئی اچھا انسان زندہ تھا جو مجھے ان کے خلاف ہوئی زیادتی پر آواز بلند کرنے کا کہا کرتا تھا، مگر میں اس آواز کو دبا دیا کرتی تھی۔ میری ایک ہی ہم عمر ایک کزن تھی میرے خاندان میں جس کا نام بشرا تھا، جو کہ پاکستان میں ہم دو ہی کزن تھی، تو اس وجہ سے ہماری آپس میں کافی دوستی تھی۔ ہم دونوں دوستی ہی نہیں، ایک دوسرے کی رازدار بھی تھی اور ایک دوسرے کو ہر بات بلا جھجک بتا دیا کرتی تھی۔ میں کافی جذباتی تھی، کسی بھی بات پر فوراً رد عمل دے دیا کرتی تھی، چاہے بعد میں مجھے اس پر ساری زندگی کے لیے پچھتانا ہی کیوں نہ پڑے۔ جبکہ میرے مقابلے میں بشرا کافی سمجھدار اور سوچ کر قدم اٹھانے والی تھی۔ ایک دن میں نے غصے سے کہا کہ میں دادا جان سے بات کروں گی کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ یوں مت کیا کریں کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تو اس نے مجھے سختی سے روک دیا کہ ہم اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر اپنے دادا سے نہیں لڑ سکتے اور نہ ہی ان کو روک ٹوک سکتے ہیں، کیونکہ کرنی تو انہوں نے اپنی مرضی ہی ہے نا، تو ہم کیوں پرائی آگ میں ٹانگ اڑائیں، جبکہ ہمیں علم ہے کہ انہوں نے ہماری بات کو ٹکے کی اہمیت ہی نہیں دینی بلکہ بے عزت بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے فوراً کہا کہ یار جو بھی ہے ان لوگوں کی بھی کوئی عزت نفس ہے، ان کو یہاں پر بلاتے ہیں اور جیسے ہی کیمرہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ان کو ذلیل کر کے یہاں سے بھیج دیتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ تو بشرا نے گہرا سانس لیا اور پھر میری جانب دیکھا اور ہمیں اچکا کر طنزیہ انداز میں کہا کہ تمہارے اندر ان غریب لوگوں کے لیے اتنا درد کیوں اٹھ رہا ہے۔ مجھے اس کا یہ طنزیہ انداز بہت برا لگا تھا، مگر میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں حق کی بات کر رہی ہوں کہ دکھاوا اس چیز کا ہی کرے نا جو وہ کر رہے ہیں، یہ منافقت کیوں کرتے ہیں۔ بشرا نے گہری سانس کھینچی اور پھر نفی میں سر ہلا کر کہا، کیا یہ بات تم دادا ابو سے کہہ سکتی ہو اور ان سے اس بات کے لیے لڑ سکتی ہو کہ ان غریب لوگوں کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے، سو آپ ان کے ساتھ یہ مت کریں۔ بشرا کے سوال پر میں واقعی لاجواب ہو گئی تھی، کیونکہ یہ بات تو سچ تھی کہ دادا جان سے بات کرنے کی ہمت کسی کے اندر بھی موجود نہیں تھی۔ میں نے سر صوفے کی ٹیک سے ٹکا لیا اور مایوسی سے آنکھیں بند کر لی۔ دیکھو عالیہ، اتنا پریشان مت ہو، کیونکہ ان غریبوں کے اندر کوئی عزت نفس نہیں ہوتی۔ یہ عزت نہ ہم جیسے امیر لوگوں کا چونچلا ہے، ان کو بس ایک وقت کا کھانا مل جائے تو یہ وہاں پر ہی اپنی عزت نفس قربان کر دیتے ہیں۔ سو تم ان کی عزت نفس کے بارے میں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع مت کرو، اور دوسری بات کہ تم جانتی ہو کہ یہ شعبہ ہمارا نہیں ہے، دادا جان لوگوں کا ہے، تو ان کو اس میں کام کرنے دو، یہ ان کا کام ہے، سو ان کو ہی نمٹنے دو، ہمارے لیے اور بہت جھمیلے ہیں۔ آج دانی کے گھر پارٹی ہے تو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ تو میں نے بیزاری سے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ یار میں نہیں جا رہی، بہت تھک چکی ہوں ان چیزوں سے۔ میں تمہیں ایک انسان کی آمد کے بارے میں بتانے لگی ہوں عالیہ ڈارلنگ، یہ سن کر تمہاری ساری بیزاری کہیں جا سوئے گی۔ وہ یہ کہہ کر شرارت سے مسکرائی تو میں نے ناسمجھی والے انداز سے ماتھے پر شکن ڈال کر سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب؟ تب وہ مسکرائی اور کہا کہ آج رات دانی کے گھر پارٹی ہے اور وہاں پر روہیل بھی آئے گا۔ اس نے میرے یونیورسٹی فیلو کا نام دیا جس پر مجھے آج کل بہت زور کا کرش آیا ہوا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئی اور میں نے بیٹھتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ ظاہر ہے میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی، مجھے ابھی دانی کا میسج آیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ روہیل بھی آ رہا ہے۔ یہ سن کر میری بیزاری ایک دم سے اڑن چھو ہوگی اور بشرا نے شریر لہجے میں کہا، کیا تم ابھی نہیں جاؤ گی نا؟ تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کیوں نہیں جاؤں گی، بس تم میری تیاریاں دیکھو۔ تو پھر ہم دونوں قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ پھر ہم دونوں بالر گئیں اور وہاں سے کئی گھنٹے خدمات لینے کے بعد شاپنگ مال چلی گئیں۔ وہاں بغیر کسی خباری کے ہمیں ہمارے من پسند جوڑے مل گئے تھے۔ میں گو کہ مصروف بھی بہت تھی، مگر پھر بھی وقت میرے لیے گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میری آج تک بہت سے لڑکوں سے دوستی ہوئی تھی، مگر روہیل کی طرح کوئی بھی میرے دل پر آ کر نہیں لگا تھا۔ روہیل یونیورسٹی میں آیا تھا، اس نے میری نیندیں آرام کر دی تھی۔ اگر میں اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار تھی تو روہیل نے کبھی میری طرف نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کی یہ بے رخی اور یوں نظر انداز کرنا بہت عجیب سا لگتا تھا، کیونکہ مجھے آج تک کسی نے نظر انداز نہیں کیا تھا، بلکہ میں جہاں بھی جاتی سب کی توجہ کا مرکز بن جاتی، تو میرے لیے اپنے من پسند شخص کی جانب سے یہ رویہ بالکل نامناسب لگا تھا مجھے۔
یہ میری برداشت سے بھی باہر ہوتا جا رہا تھا، اور بشرا ہی واحد بندی تھی جو مجھے آرام کر دیا کرتی، کیونکہ جب وہ نظر انداز کرتا تو میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اس کو کچھ کر ہی دوں۔ اس کے علاوہ میرے گروپ کے باقی لڑکے اور لڑکیاں بھی اس بات سے اچھی طرح آشنا تھے کہ میرے اس کے لیے جذبات کیا ہیں۔ میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ جلد ہی میں اسے قابو کر لوں گی۔ اس رات میں نے بلیو کلر کا بغیر آستینوں والا گاؤن پہنا اور پارلر سے ہی تیار ہوئی تو کافی پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے کہیں سے علم ہوا تھا کہ روہیل کافی حسن پرست تھا۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچی تو بے چینی سے میں نے دانش سے روہیل کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ ابھی روہیل کے آنے میں تھوڑا وقت باقی ہے۔ میرا دل بہت بے چین و بیتاب ہو رہا تھا اور انتظار کے لمحے تھے کہ اختتام کو پہنچنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تبھی مجھے آ کر رانیہ نے اطلاع دی کہ روہیل آ چکا ہے، تو میں تقریباً بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ روہیل بھی بلیو کلر کا ڈریس پہنے ہوئے تھا۔ مجھے اندر ہی اندر عجیب طرح کی خوشی ہوئی۔ تبھی روہیل نے بھی مجھے دیکھ لیا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی نظروں میں اترتی ستائش مجھ سے مخفی نہ رہ سکی، کیونکہ وہ کتنی ہی دیر بغیر پلکے جھپکے مجھے دیکھتا رہا۔ مجھے اندر ہی اندر اس بات کی بہت خوشی ہوئی، کیونکہ میرا مقصد ہی یہی تھا۔ اس کے بعد میں نے کئی بار اس بات کو نوٹس کیا کہ روہیل میری طرف متوجہ تھا، اور مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے حسن کا جادو اس کے ساتھ چڑھ کر بول رہا ہو۔ اس کے بعد پارٹی میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ روہیل کے ساتھ ہی رہوں، اور اس میں میرے دوستوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ بشرا اور دانی اس کے ساتھ کھڑے تھے، تبھی ان دونوں نے مجھے اپنی طرف بلایا تو میں مسکرا کر ان کی طرف گئی، اس کے ساتھ جا کر کھڑی ہوئی۔ روہیل نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور بہت ہی اچھے انداز میں میرا حال چال پوچھا تو میرا اس کی نظر التفات پر دل یوں اچھلنے لگا تھا، مگر میں نے ظاہر یہی کیا کہ جیسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا مجھے، اور مروتاً مسکرا کر اس کو جواب دیا۔ جب پارٹی ختم ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے اپنا موبائل نمبر دے سکتی ہیں؟ مجھے یہ بات سن کر جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا، اور بہت ہی مشکلوں سے میں نے اپنے تاثرات پائے تھے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ان سے خود نمبر مانگ رہا تھا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ میں بھی پس و پیش سے کام لے رہی تھی کہ بشرا نے فوراً اس کو میرا نمبر دے ڈالا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں یہ ڈرامہ کس لیے کر رہی ہوں۔ اس کے بعد الوداعی کلمات کہہ کر ہم لوگ واپس آ گئے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ میں جب گھر آئی تو بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ بشرا نے ہنستے ہوئے کہا کہ تمہیں سب سے زیادہ شکریہ میرا اور دانی کا ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ پارٹی رکھی اور اس کی وجہ سے تم اور روہیل ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار سکے۔ میں جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، اس لیے میں نے فوراً اس کو گلے لگایا اور محبت سے کہا کہ تم نے میرے لیے راہ ہموار کی تو میں تمہارے اور دانی کے لیے راستہ آسان کروں گی۔ تو وہ میری بات سن کر ایک دم سے چونک گئی۔ اسے شاید یقین نہیں آیا تھا کہ میں اس کے اور دانی کے متعلق سب کچھ جانتی ہوں۔ تو میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے تمہاری اور دانی کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نظر نہیں آتی؟ بیٹا، میں تو اڑتی چڑیا کے پر بھی گن لوں، اور تم ہو بھی میری جان سے عزیز بہن۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، ایک دم سے یہ سب ہوا ہے، ورنہ تمہیں تو پتا ہے کہ میں اسے بس دوست ہی سمجھتی تھی۔ میرے فون پر بیل بجی تو رانگ نمبر تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ کس کا فون ہے۔ تبھی میرے دل کی دھڑکنوں میں اودھم مچ گیا۔ تم کرو اپنے محبوب سے بات بھائی، میں تو چلی سونے اپنے کمرے میں۔ بشرا مصنوعی انداز میں، شریر انداز میں ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تو میں نے فوراً کال پک کی تو وہ روہیل ہی تھا، اور میں اس کو اپنی بیتابیوں کی خبر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس لیے اس کے تعارف کروانے کے بعد کہا کہ آپ کو کوئی کام تھا جو اس وقت ڈسٹرب کیا؟ تو اس نے ہنسے ہوئے کہا کہ دراصل پارٹی میں کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تو اس لیے کال کی جسارت کر لی۔ میں من ہی من میں بہت خوش ہو رہی تھی اور اس کے سامنے بس یہ ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے اس کی کال سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہمارے درمیان کافی دیر خاموشی رہی اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے بڑھتی ہوئی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے اس کو اجازت دی تھی تو اس نے کہا کہ آپ پارٹی میں بہت دل نشین لگ رہی تھی۔ میری نظر تو چاہ کر بھی آپ سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ تعریف کیسے بری لگتی ہے، مگر من پسند شخص کے منہ سے ہو تو زیادہ اچھی لگتی ہے۔ سو میرا بھی دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور میں نے بہت ہی مشکل سے اسے تھینک یو کہا۔ اس دن ہم لوگ کافی دیر بات کرتے رہے اور وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ میں اگلے دن یونیورسٹی جانے کے لیے بہت زیادہ بیتاب ہو رہی تھی، کیونکہ میں روہیل کو دیکھنا اور ملنا چاہتی تھی۔ اس لیے اگلے دن میں ڈرائیور کے ساتھ وقت سے پہلے یونیورسٹی پہنچ گئی اور وہاں وہ پہلے سے ہی موجود تھا، اور اسے دیکھ کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ ہاں، مگر میں نے ایک بار پھر سے اپنی خوشی کو چھپا لیا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ اس کو یوں اہمیت دے کر میری اہمیت زیرو ہو جاتی۔ سو اس کی نظروں میں خود کو کمتر ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ میں تو اس سے زیادہ بیتاب تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو وہ میری جانب اور مسکراتے ہوئے آیا اور اس نے میرا حال احوال استفسار کیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ناشتے کی پیشکش کی تو میں انکار نہ کر سکی، کیونکہ میں حد سے زیادہ بے چین تھی، میں اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے بعد وہ سارا دن ہم دونوں نے اکٹھے گزارا اور بہت سی باتیں کی۔ وہ دن میں نے اپنی زندگی کے یادگار دنوں میں مارک کر دیا تھا۔
میں ہر روز کئی کئی گھنٹے اس کے ساتھ گزارنے لگی اور ہم دونوں بلا شبہ ایک دوسرے کی محبت میں سر تپا ڈوب چکے تھے۔ ایک دوسرے کے سامنے ہم نے اس بات کا اعتراف تو نہیں کیا تھا، مگر ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہا کرتے تھے۔ ہماری محبت کا اعتراف ہمارے علاوہ زمانے نے کر لیا تھا۔ جو بھی ہمیں دیکھتا تھا تو معنی خیز مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقص کرنے لگتی۔ کبھی یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اتنا اچھا شخص میری قسمت میں لکھا گیا تھا، کیونکہ روہیل میں امیر لوگوں کی طرح غرور اور تکبر نہیں تھا، اس کے اندر انا بھی نہیں تھی۔ اگر میرے میسیج یا کال نہ کرتی تو وہ بغیر برا منائے مجھے خود کال کر لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں اور وہ مختلف پارٹیز میں اکٹھے ہی جانے لگے، اور اس کے بعد اس نے ایک بار مجھے اپنی فیملی سے متعارف کروایا، اور اس کے بعد میں ان کے گھر آنے جانے لگی۔ اس کے خاندان کے سبھی لوگ مجھے جاننے لگے تھے اور مجھے خاص اہمیت دے دیا کرتے تھے، اور یہ بات مجھے ایک غرور میں مبتلا کر دیا کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے، اور کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ یہ غلط بات ہے، مگر پھر محبت کا سوچ کر خاموش ہو جایا کرتی تھی اور اپنے ضمیر کی آواز کو خاموشی سے سلا کر اپنی زندگی میں مگن ہو جاتی۔ وقت کا کام ہے پر لگا کر اڑنا، اور کب ہمارے اس ریلیشن شپ کو 6 مہینے ہو گئے مجھے علم بھی نہ ہو سکا۔ شاید اچھا وقت کچھ زیادہ ہی جلدی گزرتا ہے، اس وجہ سے مجھے علم نہیں ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ روہیل مجھ سے شادی کی بات کرے اور ہم جلد سے جلد شادی کے بندھن میں بندھ کر آج زندگی آزادی سے گزار سکے۔ بھلے ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے، مگر پھر بھی میں یہ چاہتی تھی کہ شادی کی بات وہ خود کرے۔ ایک دن میں نے روہیل کے سامنے یہ کہہ دیا کہ روہیل، میرے گھر میں میرے کچھ رشتے آ رہے ہیں، تو میری بات سن کر وہ چونکا اور کہا کہ تم جانتی ہو نا کہ تم میری ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ میں تو جانتی ہوں نا کہ میں تمہاری ہوں، تو بہتر ہے نا کہ تم دنیا کو بھی بتا دو کہ میں تمہاری ہوں۔ تو وہ میری بات سن کر بڑے ہی شرارتی انداز میں مسکرایا اور کہا کہ بس بہت جلد میں تمہارے گھر رشتہ بھیج دوں گا اور تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ روہیل نے اپنا کیا سچ کر دکھایا اور وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گیا، مگر میرے گھر والوں نے میری توقع کے برعکس اس رشتے سے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ روہیل اور اس کا خاندان بالکل اچھے نہیں ہیں۔ میں نے ان سب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر کسی نے بھی میری بات کو اہمیت نہیں دی۔ مجھے بات بات پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ میں روہیل کے بغیر رہنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ گھر والے اس بات پر ڈٹ چکے تھے کہ روہیل کے علاوہ تم جس سے بھی کہو گی تو ہم تمہاری شادی کروا دیں گے، جبکہ مجھے روہیل کے علاوہ کسی دوسرے سے شادی ہی نہیں کرنی تھی۔ میں ایک دن روہیل کے پاس گئی اور مایوسی سے کہا کہ میں نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے، مگر میرے گھر والے تم سے شادی کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ میری بات سن کر روہیل کافی پریشان ہو گیا، پھر اس نے سوچنے کے بعد کہا کیوں نہ ہم دونوں نکاح کر لیں، اور اس کے بعد تمہارے گھر والوں کے پاس تمہیں میرے ساتھ رخصت کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ میں نے پہل تو انکار کر دیا، کیونکہ یہ بہت بڑی بات تھی، مگر روہیل نے مجھے اس بات پر راضی کر لیا کہ ایک دوسرے کے بغیر ساری زندگی رونے سے بہتر ہے کہ تم اور میں شادی کر لیں، کیونکہ گھر والوں سے ایسی کوئی توقع رکھنا عبث ہے۔ میں نے اسے سوچنے کا وقت مانگا اور گھر آ کر بشریٰ سے بات کی، تو بشریٰ نے مجھ سے کہا کہ روہیل ٹھیک کہہ رہا، تم دونوں نکاح کر لو۔ مجھے اگر اس وقت بشریٰ کی بدنیتی کا پتہ چلتا تو میں اسی وقت مر جاتی، مگر مجھے علم نہ ہو سکا۔ میں نے اس رات فیصلہ کیا اور جا کر روہیل کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، اور میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد اس نے بشریٰ کا خاص شکریہ ادا کیا، تو بھی میں ان کی چال کو نہ سمجھ سکی۔ بشریٰ اور روہیل کافی دیر اس بات کو بحث کرتے رہے۔ اس کے بعد روہیل نے کہا کہ کل شام کو تم لوگ دانی کے گھر پر آ جانا اور ہم نکاح کر لیں گے۔ میں کافی پریشان بھی تھی، مگر میں نے اس فیصلے پر ڈٹے رہنے کی ٹھان لی تھی۔ اگلی شام کو میں بشریٰ کے ساتھ اس کے گھر چلے گی، جہاں پہلے سے ہی دانی اور روہیل نے نکاح کے انتظامات کر لیے تھے، اور تھوڑی ہی دیر میں میرا اور روہیل کا نکاح ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا قدم میں نے اٹھا لیا تھا، گو کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات میرے خاندان کے لحاظ سے تو نہیں تھی، مگر پھر بھی یہ قدم اٹھانا بہت بڑی بات تھی۔ روہیل نے کہا کہ وہ آج رات میرے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، مگر میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ تو بشریٰ نے مجھے کہا کہ میں گھر پر سب سنبھال لوں گی، بلکہ گھر میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تم روہیل کی بات مان لو، پہلے بھی تو تم لوگ اپنا وقت گزارتے ہو، جبکہ اب تم دونوں کا نکاح بھی ہو چکا ہے۔ تو میں نے اس کی بات مان لی اور وہ رات میں نے وہاں ہی گزارنے کا فیصلہ کیا، مگر وہ میری زندگی کی انتہائی کالی رات تھی، جس نے میری ساری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ روہیل نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی مجھے طلاق جیسے الفاظ سے نواز دیا۔ میں بے یقین سی اس کو سن رہی تھی، مگر میری قسمت مجھے دھوکہ دے چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھے بے ہوش کر دیا، اور جب آنکھ کھلی تو میں جانے کہاں پر تھی۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ کوئی لڑکا مجھے یہاں بیچ کر جا چکا ہے، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے روہیل محبت کے نام پر اس قدر بری طرح ڈسے گا۔ اس کے بعد میں بہت روئی، چلائی، مگر ان لوگوں نے مجھے وہاں سے نہیں نکلنے دیا۔ ایک دن میرے ہاتھ کسی کا موبائل لگا تو میں نے فوراً سے بشریٰ کا نمبر ڈائل کیا اور اسے کہا کہ اس لوکیشن کو ٹریس کرو اور مجھے یہاں سے نکالو، اور اس نے آگے سے کہا کہ تم
جہاں کہیں بھی ہو وہیں پر ہو، کیونکہ خاندان والے تو تمہیں مرا ہوا تصور کر چکے ہیں، تم سب کے منہ پر کالک مل کر جا چکی ہو۔ مجھے شوق لگا، میری ساری اکڑ ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اس رات سجدے میں گر کر زندگی میں شاید پہلی بار اللہ سے صرف یہ مانگا تھا کہ میری عزت کو محفوظ رکھنا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ چکی تھی۔ کچھ دن بعد قسمت مجھ پر مہربان ہوگی، کیونکہ وہاں کی نگراں سمجھی کہ میں حالات سے سمجھوتا کر چکی ہوں، اور ایک دن دروازہ کھلا پا کر میں وہاں سے بھاگ نکلی، اور جب اپنے گھر پہنچی تو سب نے مجھے دھتکار دیا۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ سب ایسا کر سکتے ہیں۔ میں وہاں سے روتی ہوئی آ رہی تھی جب مجھے رستے سے اویس ملا، جانے کیسے اس اجنبی کو سب کچھ سچ بتا دیا۔ اس نے مجھے سنبھالا اور کہا کہ میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں تم سے شادی کر لوں مگر تمہیں وہ لائف سٹائل نہیں دے سکتا جس کے تم بچپن سے عادی ہو۔ میں نے اس کی منت کی کہ تم شادی کر لو، مجھے اسے کوئی سروکار نہیں۔ اس سے شادی کے بعد وہ اپنے چھوٹے سے محلے میں لے آیا۔ زندگی بہت مشکل تھی مگر میں عادی ہونے لگی، وقت کے ساتھ میں اس ماحول کی عادی ہو گئی۔ ہم دونوں ساتھ میں بہت خوش تھے۔ اویس کی جب پولیس میں نوکری لگی تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد کچھ نئے پڑوسی آ گئے، اور جیسے ہی رات ہوتی پڑوسی بڑا پتیلا مانگ کر لے جاتا، کہتا مہمان آ رہے ہیں۔ پھر رات بھر ان کے گھر سے پتیلا بجنے کی آواز آتی، اور رات 3 بجے عورتوں کی ایک بڑی جماعت آتی جو ٹوپی والا برقع پہنے ہوئے آتی۔ اگلے دن جب پڑوسی پتیلا واپس دیتا تو ساتھ میں 1000 روپے بھی دے دیا کرتا۔ میں اور میرا شوہر پریشان تھے کہ رات کے 3 بجے اتنی ساری عورتیں کون ہیں۔ جب ایک دن میں نے بھی برقع پہنا اور ان عورتوں میں شامل ہو کر اندر چلی گئی، لیکن جو ہی سب نے اپنے برقعے اتارے میری ٹانگیں کانپنے لگیں، پر اب دیر ہو چکی تھی، کیونکہ پڑوسی کی بیوی نے میرا نقاب اتار دیا، اور وہ کوئی اور نہیں وہاں کی نگراں تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تمہیں اتنے مہنگے داموں میں خریدا تھا تو تمہیں کیا لگا کہ تمہاری جان چھوڑ دیں گے؟ ہم نے یہ ڈھونگ اسی لیے رچایا تاکہ تمہیں تجسس ہو اور خود پنجرے میں آ جاؤ۔ میں نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور بھاگی۔ اویس باہر سین میں کھڑا تھا تو اسے روتے ہوئے سب بتا دیا، اور وہ لوگ اویس کو جانتی تھیں، سو ڈر گئی۔ ان کو اس نے سزا دی اور روہیل کو بھی پکڑا۔ میرا خاندان سچ کہتا تھا کہ روہیل اچھا انسان نہیں تھا۔ میں نے پلٹ کر اپنے خاندان کی طرف نہیں دیکھا، کیونکہ مشکل میں وہ میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ میں نے اپنے خاندان کو تو کھو دیا مگر میں نے اللہ کو پا لیا، اور میرا دل اب سکون میں تھا، سو مجھے کسی اور کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔